بیٹا اٹھ جائے بیٹا. اچھا نا اٹھتا ہوں. کیا ہے صبح صبح جگا دیتی ہیں. اوے شاہ تم لوگ تو اٹھتے بھی نہیں ہو. میں اب جا رہا ہوں. میرا تمہارے ساتھ گزارا ہی نہیں ہے. میں جا رہا ہوں. تم لوگ پتہ نہیں کیا اتنی دیر تک سوتے رہتے ہو. ارے تم کہاں جا رہے ہو. اچھا نا کہہ جو رہا ہوں اٹھ رہا ہوں بس اٹھ گیا. دیکھو اٹھ گیا ہوں بس اٹھ گیا ہوں. جا رہا ہوں واش روم. گڈ مارننگ شاہ. میٹھا شاہ یہ لو تمہارے لیے میں نے بہت گرما گرم دیسی گھی کے پراٹھے بنائے. آج پھر وہی انڈا پراٹھا اور دودھ. میں نے نہیں کھانا یہ ناشتہ. میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ میرے لیے آپ میگیز بنا لیں نیوٹلا بنا لیں. مجھے نہیں کھانا یہ اتنا ہیوی. اس سے مجھے چکر آتے ہیں وامٹ آتی ہے. میرے پیٹ میں درد ہوتا ہے. میں نہیں کھاتا. چپ چاپ بیٹا کھا لیں. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور بہت ہیلدی ہے. میں نے بہت چاہت سے بہت پیار سے تمہارے لیے بنایا. نہیں کھانا مجھے. میں جا رہا ہوں. ارے شاہ یار تو بڑا ہی بدتمیز ہے. تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی بدتمیزی کی اور اپنی ماما کے ساتھ بھی. میں نے اپنی ماما کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے بدتمیزی کی؟ ارے تم نے ناشتے کے لیے نخرہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے نور کو بھی تم نے برا بھلا کہا. دیکھو کہ اب تمہاری ماما نے کتنی محنت کے ساتھ ناشتہ بنایا اور پھر تم نے نخرہ کیا کہ نہیں میں نے نہیں کھانا. اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے. پھر تمہارے سے یہ رزق بھی چھین لیں گے. پھر کیا کرو گے؟ بھوکے رہو گے ساری زندگی. یہ ماما بھی چھین لی تو. ایسے نہ کہو. میں اپنی ماما کے بغیر نہیں رہ سکتا. نہیں میں اب ضد نہیں کروں گا. اب میں اللہ تعالیٰ کے نور کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا اور اپنی ماما کو بھی دکھ نہیں دوں گا. پرومس. ماما میں کھانا کھانے آ گیا. سوری ماما مجھے ناشتہ دے دے. میں اب کھا لیتا ہوں. سوری اللہ تعالیٰ اب میں نخرہ نہیں کیا کروں گا. سوری. بابا کے لیے اچھا سا ناشتہ ہے. تھینک یو ماما. آپ تو بہت اچھی ماما ہو. سب سے دنیا سے سب سے زیادہ اچھی ماما ہے آپ. ارے شاہ تم نے مجھے خوش کر دیا. اب ہوئے نا اچھے بچے. ابھی بتاؤ کہ تمہیں پڑھائی میں کیا ٹینشن ہو رہی تھی. اب میں تمہیں سارا سمجھا دیتا ہوں. تمہیں پتہ ہے میں تمہارے ساتھ جاتا ہوں نا ساری چیزیں میرے اندر ریکارڈ ہوتی ہیں. اب مجھے بتاؤ کیا چیز؟ گرامر کا. گرامر میں کیا چیز؟ اب تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ گرامر والے حروف استجاب یا پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں. مجھے تو بالکل میرے مائنڈ سے اسکپ ہو گئے ہیں. ارے یار تو پریشان ہو کے بیٹھ گیا ہے کہ تیرے سے میم کاظمی کا لیکچر اسکپ ہو گیا. میں کس لیے ہوں؟ ابھی میں نے تمہیں بتایا کہ میں ساری ویڈیوز ان کی ریکارڈ کر رہا ہوتا ہوں. ان کی ساری جتنا وہ پڑھاتی ہیں میں ریکارڈ کر لیتا ہوں. میرے اندر سارا کچھ ہے. تمہارے دن کی ایکٹیویٹیز جو بھی پوچھ لو. چلو ابھی میں تمہارے ساتھ تمہیں سارا وہ لیسن دکھاتا ہوں نا. ابھی دیکھنا میم کاظمی تمہیں ایسا لگے گا کہ تم کلاس میں بیٹھے ہو. میم کاظمی دوبارہ تمہیں پڑھا رہی ہے. لے ابھی دیکھ. سبق نمبر 5 جو وعدہ کرو سو پورا کرو. اس کا صفحہ نمبر 37 اور 38 دیکھیں. حروف کوشچن نمبر 6 ہے. زبان سیکھیں. یہ جو گرامر آپ انگلش میں دیکھتے ہو وہ اردو میں زبان سیکھنے کو کہا جاتا ہے یا پھر قواعد انشاء ہوتا ہے. جیسے کہ اب ہے حروف. اس میں ہم نے حروف سیکھنے. حروف میرا بیٹا وہ اسم نہ ہوتے ہیں نہ فعل ہوتے ہیں نہ ہی ان کا کوئی الگ معنی ہوتا ہے. ایسی چیز ہوتی ہے کہ یہ بالکل ادھورے ہیں آوارہ ہیں اکیلے ہیں. جب یہ کسی اور کو اپنا دوست بناتے ہیں تب یہ
کہیں جا کے بامانی ہوتے ہیں جن کا کوئی مطلب ہو، ایسے فضول میں پھر رہے ہوتے ہیں. جیسے ان کا جب یہ کلمے سے ملتے ہیں، اسم سے ملتے ہیں، جملے سے ملتے ہیں، فعل سے ملتے ہیں، تب جا کر ان کا کوئی مطلب بنتا ہے. اب آپ سوچ رہی ہوں گی کہ میم کیا کہہ رہی ہوں گی کہ کلمہ اسم وغیرہ کے ساتھ کیا ملتا ہے. جیسے کہ اس کی آپ یوں سمجھیں کہ اس کے اب میں نے ٹکڑے کر دیے ہیں، حرف کے میں نے ٹکڑے کر دیے ہیں. اس میں سے ایک ہے عطف، شرط، جزا، علت، ندا اور استجاب. یہ اس کے علیحدہ علیحدہ ٹکڑوں کے حصے بن گئے. ٹھیک ہے. اب اس میں حروف عطف وہ ہوتے ہیں جو دو کلموں یا جملوں کو جوڑنے میں استعمال ہوتے ہیں. اس کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ حروف عطف ہے؟ حروف عطف کی شکل ایسی ہوتی ہے کہ واو اور یہ دو چیزیں جو ہیں نا، یہ اس کی پہچان ہوتی ہے. اس کے جو چہرے ایسے ہوتے ہیں، ایک واو اور دوسرا اور. جیسے کہ صبح و شام، دوست و احباب، جان و مال، طوطا و مینا، اور احمد اور اسلم، قلم اور دوا، جوان اور بوڑھے. یہ ساری چیزیں جو ہیں حروف عطف ہیں. پھر اس کے بعد ہے ایک اور، اس کا جو ہم نے ٹکڑا دیکھا تھا وہ تھا شرط. حروف شرط کون سے ہوتے ہیں؟ جس میں شرط لگا لی جائے، اگر تم نے یہ کیا تو یہ ہو جائے گا، اگر، جب ایسا کرو گے، جو ہوا، اگرچہ ایسا. مطلب جس میں کوئی شرط لگا دی جائے، جس کے جو حروف جو جملے کے شروع میں آ کر شرط کے معنی پیدا کرتے ہیں. جیسے کہ جب اسلم لاہور آیا تو بارش ہو رہی تھی. اگرچہ لڑکی بلند آواز سے بول رہی تھی پھر بھی اس نے بدتمیزی نہ کی. اگر محنت کرو گے تو کامیاب ہوگے. اب یہاں پر جو جملے میں نے بولے ہیں، جب اسلم لاہور آیا تو بارش ہو رہی تھی، تو جب، اگرچہ لڑکی بلند آواز سے بول رہی تھی، اس میں اگرچہ، اور اگر محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے میں اگر جو ہے یہ حروف شرط ہیں. اب آتے ہیں اس کے تیسرے ٹکڑے کی طرف، وہ جو کہ ہے جزا. جزا ہوتا ہے تب، تاہم، ورنہ، جو شرط کے جواب میں آتے ہیں. یعنی کہ سچ بولو ورنہ گناہ ہوگا. مائیکل نے انگلینڈ جانے کی ضد کی تاہم ابا جان نے اجازت نہ دی. اب یہاں پر تاہم اور ورنہ یہ جو ہے کیا ہے؟ جزا ہے. چوتھا ٹکڑا دیکھتے ہیں. چوتھے ٹکڑے میں ہم نے دیکھا حروف علت. کہ، کیوں، کہ، اس لیے، اس واسطے، تاکہ، لہذا. ان کی شکلیں ایسی ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ حروف ایسے ہیں جیسے کہ اگر یہ تاکہ لکھا ہوا ہو تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، لہذا کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے. جب یہ کسی کے ساتھ ملیں گے، جس سینٹینس میں جائیں گے، وہاں پہ جا کے یہ معنی پیدا کر دیں گے. وہ حروف جو کسی کے ہونے یا نہ ہونے کی وجہ یا سبب بیان کرے حروف علت کہلاتے ہیں. جیسے کہ آپ کو اگزامپل دے دوں، دفتر بند ہے کیونکہ آج اتوار ہے. اب یہاں پر آپ کو وجہ بتائی جا رہی ہے کیونکہ آج اتوار ہے. جیسے کہ اس کو پسینہ بہت زیادہ آیا کیونکہ گرمی بہت تھی. اس نے گرم چائے پی کیونکہ سردی زیادہ تھی. اب یہ چیزیں یہاں پر کیوں ہم نے ریزن شو کی ہے، کسی نہ کسی چیز کی ریزن شو کی ہے، وہ حروف علت ہے. ہم نے صبح کراچی جانا تھا لہٰذا ہم نے رات ہی کو تیاری مکمل کر لی. اب اس میں ہم نے ریزن جو ہے کسی جو ہے ہونے یا نہ ہونے کی وجہ جو ہے یا ریزن ہم نے خود بیان کر رہے ہیں، دیٹ از علت. اب آخری ٹکڑا ہم نے بولنا ہے حروف ندا کا. یہ اس کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ ندا اپنے نے کسی نے ندا دی ہے، ٹھیک ہے، ندا، صدا، اس طرح کی جو ہے نا الفاظ آپ نے سنے ہوں گے. ارے، او جی کیا سنتے ہیں، اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں نا، یہ کسی کو مخاطب کیے جاتے ہیں، کسی کو پکارا جاتا ہے نا، وہ بولتے ہیں حروف ندا. جیسے کہ اے لوگو، پیارے ابا جان، ارے سنتے ہیں، او اجی، ارے، یا اللہ،
یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی ہم لوگ جس کے لیے بھی ہم کسی کو پکارنے کے لیے استعمال کیا جائے وہ ندا ہے۔ حروف جار وہ حروف ہوتے ہیں جو اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہیں۔ اب اسم کہتے ہیں کسی کا نام، فعل یعنی کہ جو بھی کوئی کام ہے، کام کو اور کسی کے نام کو آپس میں ملا دیتے ہیں، اس کو حروف جار کہتے ہیں۔ کون کون سے ہوتے ہیں، ان کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ میں، سے، کو، پر، نے، اندر۔ اب یہ الفاظ علیحدہ علیحدہ لکھ دیے جائیں تو ان کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، پھرتے رہیں سارا دن، ان کا کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ لیکن ان کو اپنے آپ میں پاور لانے کے لیے، اپنے آپ میں جوش پیدا کرنے کے لیے انہوں نے کسی نہ کسی سے تو دوستی کرنی ہے، تو یہ دوستی کر لیتے ہیں اسم سے پہلے جا کے، پھر اسم سے کہتے ہیں تم فعل سے بھی دوستی کر لو۔ اس طرح ہم تینوں مل کر ایک بامعنی جملہ بناتے ہیں۔ لہذا جیسے کہ مثال دیتی ہوں کہ علی نے پشاوری چپلی کباب کھائے۔ اب یہاں پر علی ہے اسم، نے ہمارا حروف جار، پشاوری بھی جو ہے وہ اسم ہی ہوتا ہے۔ اب کھانا جو ہے نا یہ فعل ہو گیا، ہم نے فعل اور اسم کو آپس میں ملا دیا، درمیان میں کون تھا؟ حروف جار، ان کی دوستی کرائی ہے، فعل کی اسم کے ساتھ دوستی کرا دی ہے، کس نے؟ حروف جار نے۔ کھلونے ڈبے کے اندر ہیں، کھلونے ڈبے کے اندر ہیں۔ ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے، صبح سے شام تک بارش برس رہی۔ ہم نے پشاوری چپل کباب کھائے۔ وادی مری صوبہ پنجاب میں واقع ہے۔ یہ سب یہاں پر سے، میں، تک، اندر، یہ سارا کیا ہے؟ حروف جار ہیں۔ شاہ میں نے تو تجھے سارا کچھ سمجھا دیا، میرے خیال میں اب تو تمہیں ساری سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑوں گا۔ ایک ٹیسٹ تو بنتا ہے میرا، میں ابھی تم سے ٹیسٹ لیتا ہوں۔ میں ابھی تمہیں ایک دیتا ہوں ورک شیٹ، یہ ذرا تم مجھے جلدی جلدی سے سالو کر کے دو۔ تمہارے دوست بھی تمہاری مدد کر سکتے ہیں تو کریں، دیکھتے ہیں کہ یہ آپ سالو کر سکتے ہو یا نہیں۔ امید ہے میرے بیٹا آپ کو یہ ساری گرامر سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ کو کوئی چیز اس میں کوئی کنفیوژن ہے ابھی بھی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ پیارے پیارے دوستو، اب ہم نئی ایپیسوڈ میں بہت کچھ نیا اور مزے کا سیکھنے والے ہیں، رہیے گا ہمارے ساتھ۔ ابن آدم کی پہچان